السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے 3 بیماریوں کا ذکر کروں گا جو جادو جنات کی وجہ سے بنتی ہیں، یعنی زیادہ تر جادو کے مسائل کی وجہ سے جو جادو کا اٹیک ہوتا ہے، جادو کا جو مسئلہ بنتا ہے، سب سے پہلے یہ 3 بیماریوں کا مسئلہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جب جادو جنات کا یا اس قسم کا کوئی بندے کو اٹیک ہوتا ہے تو جادو کی وجہ سے انسان کو جو پہلی بیماری یا پہلا مسئلہ عموماً بنتا ہے وہ بھولنے کا ہو سکتا ہے۔ بھولنے کی بیماری اور بھولنے کا مسئلہ جو ہے، اس کا جادو جنات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے مختلف معاملات میں۔ ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا معاملہ یا جو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہمیں دکھانا تھا معاملہ، تو اس میں جو کیفیت طاری ہوتی تھی وہ وقتی طور پر یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں نے ایک کام کر لیا ہے جو کہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اگر ہم دوسرے انبیاء کے معاملات پر بھی غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی وہ ذکر جو آتا ہے جہاں پر آگے نکل گئے اور ان کے غلام نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، کہا فرمانے لگے نہیں تو نہیں بھولا، شیطان نے تجھے بلا دیا، یہ شیطان نے ہمیں بلا دیا۔ تو شیطان جادو جنات کا جو مسئلہ بنتا ہے اس میں بھولنے کا پرابلم انسان کو ہو سکتا ہے، اس کو نسیان کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے حل کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آگے چل کے ذکر کروں گا۔ پھر اسی طرح جو بیماری بنتی ہے وہ انسان کو معدے کا مسئلہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جس بندے کو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو سٹمک پرابلم جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر سٹمک کے مریض ہیں، تو ہر بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ مجھ پر جادو ہے، باقی سمٹمز کو اور باقی ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ میں بیماری کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جادو کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کہاں کن بیماریوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بولنے کی بیماری، معدے کا مسئلہ، اس کو سٹمک پرابلم نہیں انسان کا حل ہوتا۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو یعنی اس طرح کے معاملات میں جو بیماری سب سے زیادہ ہوتی ہے، دماغ کا مسئلہ، یعنی کوئی بھی دماغی بیماری بن سکتی ہے۔ اس میں شیزوفرینیا ہے، ہسٹیریا ہے، ایپلیپسی ہے، اس طرح کی بیماریوں کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان جسم میں گردش کرتا ہے تو وہ بلڈ کی سرکولیشن کو اپ ڈاؤن کر کے کوئی بھی کسی طرح کی بیماری بھی لگا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کا واقعہ، جو صحابی گئے ایک سفر پہ اور وہاں پر دیکھا ایک بندے کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، جب انہوں نے اس پر دم کیا سورہ فاتحہ کا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دماغی بیماری کا اگر علاج چاہتے ہو یا اس قسم کی جو نفسیاتی بیماری ہے اس کا علاج، ایک تو اس کو مسئلہ روحانی تھا کیونکہ وہ ٹھیک ہوا، دوسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ اس کا علاج ہے، سورہ فاتحہ سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر بندے کو یعنی نفسیاتی دماغی بیماری ہے، وہ خبطی ہو جاتا ہے، یعنی ان کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو ربا کھاتے، سود کھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے شیطان نے چھو کے، جن نے چھو کے، کسی چیز نے اس کو خبطی بنا دیا، مجنون بنا دیا، اس کے مختلف معنی کیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا اٹیک بھی جادو جنات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہم کلی طور پر علاج پر آئیں اس طرح کے مسئلے پر، تو ہم سورہ فاتحہ 21 مرتبہ ریکمینڈ کرتے ہیں، ساتھ میں سورۃ علم نشرح 7 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ، درود شریف 21 مرتبہ، اور اسی طرح اس بندے کو پانی پر دم کر کے پانی پلایا جائے جس کو یہ تینوں بیماری ہیں، اور اس کا پانی سے منہ دھلایا جائے، تو یہ بیماری کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ساتھ میں ہمارا رقیہ ہے، یوٹیوب پر آپ سرچ کریں رقیہ دم بائی قریب الباس سلفی، تو وہ بھی مل جاتا ہے، تو وہ بھی صبح شام سنوائیں گے، تو اس طرح کے مریض کی کنڈیشن روز بروز انشاءاللہ بہتر ہوتی جائے گی، اور یہ شر جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ پڑھائی عمل کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔